السلام علیکم جی، زاویہ براق سے میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی۔ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں آپ مسائل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مرد اور عورت کو کفن دینے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں۔ کفن کی 3 قسمیں ہیں، ایک کفن سنت، دوسرا کفن کفایت اور تیسرا کفن ضرورت۔ کفن سنت مرد کے حق میں 3 کپڑے ہیں اور عورت کے حق میں 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے حق میں سب سے بڑا کپڑا جسے لفافہ کہا جاتا ہے، چادر بھی اسے کہتے ہیں، وہ سر سے بھی بڑا ہوا ہو، پاؤں کی طرف سے بھی بڑا ہوا ہو، تاکہ دونوں طرف سے اسے گھیرا لگائی جا سکے اور باندھا جا سکے۔ دوسرا کپڑا اسے ازار بولتے ہیں، تہ بند، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ تیسرا کپڑا قمیص، وہ گھٹنوں کے نیچے پنڈلیوں تک ہوتی ہے، آگے پیچھے دونوں جانب برابر ہوں۔ کفن پہنانا کیسے ہے مرد کو؟ سب سے پہلے غسل دینے کے بعد اس کا جسم خشک کیا جائے۔ خشک کرنے کے بعد سب سے پہلے لفافہ، وہ جو بڑی چادر ہے، اسے بچھایا جائے، اس کے اوپر ازار بچھائی جائے، پھر میت کو قمیص پہنائی جائے۔ قمیص پہنانے کے بعد اس ازار اور چادر پر اسے لٹا دیا جائے۔ پہلے آپ ازار کو لپیٹیں گے، ازار کو یوں لپیٹنا ہے کہ دائیں طرف اوپر آ جائے، پھر لفافے کو لپیٹنا ہے، یعنی بڑی جو چادر ہے اس کو لپیٹنا ہے، اسے یوں لپیٹنا ہے کہ اس کی بھی دائیں طرف اوپر آ جائے، اور اگر درمیان میں کفن کے منتشر ہونے کا خدشہ ہے تو اسے گرہ بھی لگائی جا سکتی ہے، باندھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے کفن سنت ہے۔ اور کے حق میں 5 کپڑے ہیں، 3 تو یہی کپڑے ہو گئے اور 2 کپڑے اس کے حق میں زائد ہیں، ایک سینہ بند اور دوسرا اوڑھنی، جسے خمار کہتے ہیں۔ 3 یہ کپڑے اسی طرح پہنائے جائیں گے، یعنی قمیص پہنانے کے بعد عورت کو اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے اوڑھنی پہنائی جائے گی، وہ سر کے پیچھے سے لا کر اس کے جو چہرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اسے لپیٹا نہیں جائے گا۔ پھر ازار اور چادر کو اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح مرد کے حق میں لپیٹنے کا حکم ہے۔ آخر میں سینہ بند باندھ دیں گے۔ سینہ بند سینے سے لے کر وہ پیٹ تک ہوتا ہے، یا افضل یہ ہے کہ وہ ران تک ہو، اسے سب سے آخر میں باندھ دیا جائے۔ یہ کفن سنت ہے۔ اور کفن کفایت، وہ مرد کے حق میں 2 کپڑے ہیں، ایک چادر اور ایک ازار، جبکہ عورت کے حق میں 3 کپڑے ہیں، چادر، ازار اور قمیص۔ یہ مرد کے حق میں 3 کپڑے کفن ضرورت ہیں۔ اور اگر بندے کا مال کم ہے، ورثاء زیادہ ہیں، محتاج ہیں، پھر کفن کفایت دینا افضل ہے۔ اور اگر ورثاء زیادہ ہیں، ورثاء کم ہے، مال کافی ہے، تو پھر کفن سنت دیا جائے، وہ افضل ہے۔ باقی کفن سنت ہی دینا چاہیے، کفن کے اندر اچھا اور عمدہ کپڑا دیا جائے۔ کفن ضرورت، وہ کوئی کپڑا بھی میسر آ جائے وہ کفن ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے، اس کا کفن مانگ کے کیا جاتا ہے، اگر سوال کر کے کفن دینا پڑ جائے تو ضرورت تو تقدر بقدر ضرورتی، جتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے زائد اگر مانگو گے سوال حرام ہو جائے گا، اس لیے اس وقت کفن ضرورت دیا جائے گا۔ صرف ایک ہی چادر کے اندر کفن پہنایا جائے، حتیٰ کہ اس وقت آپ 2 چادروں کے لیے یا 3 کپڑوں کے لیے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، زائد جو سوال کر رہے ہو وہ فضول خرچی بنے گا اور حرام ہوگا، کیونکہ ضرورت سے زائد مانگنا حرام ہوتا ہے۔ سبحان